زمان نے اپنی ٹیبل پر زری کا استعفیٰ دیکھا تو لب بھینچ لیے۔ انٹرکام اٹھا کر اس کا نمبر ملایا۔ زری نے ریسیور اٹھایا تو اسے اپنے روم میں آنے کا کہا۔ وہ مارے بندے گلاس ڈور کھول کر اندر آئی۔ تم نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ تمہیں شوق تھا نا جاب کرنے کا؟ زمان نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ تھا تو اور بھی بہت کچھ، پر اب نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طنزیہ بول گئی۔ زمان نے سانس بھر کے سر کو جھٹکا۔ دیکھو، ہم اس سب پر بحث نہیں کریں گے، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تمہیں کیریئر وومن بننا تھا، پھر یہ استعفیٰ کیوں؟ کیا تمہارا منگیتر نہیں چاہتا ایسا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کی بات مان لی، اپنے دل کو راضی بھی کر لیا، پر روز روز آپ کو دیکھ کر میرا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے۔ اس نے خود کو پتھر کر لیا تھا، پھر بھی نظروں کی چوری ہو ہی جاتی تھی۔ اچھا ہے وہ نظروں کے سامنے ہو ہی نہ۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اسے اس پر ترس آیا۔ اوکے، جاؤ۔ پھر اس نے اپنے سارے کانٹینٹ استعمال کیے اور کچھ دنوں میں ایک پرائیویٹ بینک میں زری کے لیے جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ واحد خوشی تھی جو وہ اسے دینا چاہتا تھا۔ یہ تمہارا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، اس نے زری کو کال کر کے بلایا تھا۔ یہ بینک تمہاری سسرال کے پاس میں ہے۔ وہ واقعی خوش ہوئی تھی اور وہ اداس ہوا تھا۔ اب وہ اس چہرے کو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ دماغ سے ہی فیصلے کرتا ہے، پر دل کے اپنے رونے بھی تو ہوتے ہیں۔ وہ لیٹر کھول کر پڑھنے لگی اور وہ اس کے چہرے کو ازور کرنے لگا۔ بس آخری دفعہ۔ اوکے، پھر میں کل سے وہاں جوائن کر لوں گی۔ جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ آج پوری کر لیں۔ میں واپس نہیں آنا چاہتی یہاں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ شیور، جمیل صاحب کے پاس چلی جاؤ، وہ سب کام کر دیں گے۔ زمان نے اسے جیسے اجازت دی، وہ گلاس ڈور کھول کر جانے لگی، پھر پلٹ کر اس کی میز تک آئی۔ زمان، شاید وہ آخری دفعہ اس کے منہ سے اپنا نام سن رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہو گئی، اپنے والدین کی رضا میں اور آپ کی رضا میں۔ اس دفعہ زمان کی آنکھوں میں دھند بھرنے لگی۔ اس نے آنکھیں جھپکیں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جب تک وہ وہاں کھڑی تھی تب تک میرا دل کچھ سکون پانے لگا ہے۔ میں نے اپنا دل آپ کی طرف سے صاف کر لیا ہے۔ خدا آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، میں دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔ وہ چلی گئی اور جاتے جاتے اس کے ضمیر کو ہلکا کر گئی، اور وہ اللہ حافظ بھی نہ بول سکا۔ جب تک وہ اپنے کاغذات مکمل کرتی رہی، وہ اسے گلاس وال سے دیکھتا رہا، اور اس کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر گھر آ گیا۔ آج پھر اسے اپنے کمرے میں غم منانا تھا۔ جنوری کی وہ یخ رات تھی۔ سر چلتی ہوا اس رات کو مزید سرد بنا رہی تھی۔ جب سب لڑکے اور مرد جیکٹ، سویٹر، مفلر پہن کر گھوم رہے تھے، تب سب لڑکیاں اپنے جھلمل کرتے لباس پہن کر ادھر ادھر اٹھلا رہی تھی۔ سویٹر پہن لیا تو کپڑوں کی شو خراب نہیں ہو جائے گی؟ پری نے بلال کو گانا بدلنے کو کہا، اور وہ چھوٹا اس سے کافی لمبا تھا، اور اپنی بہن کو دیکھ کر اسے سردی لگ رہی تھی۔ کوئی سویٹر پہن لو۔ اس فیشن کے پیچھے تم میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاؤں گا۔ 100 کام پڑے ہیں میرے۔ پیچھے کھڑا لڑکیوں کا ٹولہ کہکا لگا کر ہنسا۔ کچھ نہیں ہوتا، اب زری کی مہندی کی رسم کرنے لگے ہیں، تصویریں بنا لیں، پھر پہن لیں گے۔ تم جاؤ، گانا لگاؤ۔ وہ واپس زری کے پاس آئی، جو پھولوں سے سجے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پیلا گھونگھٹ تھا۔ اس کی ہونے والی ساس اسے مہندی لگانے لگی۔ احسن گانا بدل چکا تھا۔ جانے کیوں لگتا ہے یوں، کوئی ہے میرے روبرو۔ وہ جتنا اپنے دل کو قابو کرتی تھی، وہ یاد آ ہی جاتا تھا۔ دیکھوں جہاں نظر نہ آئے، تو ہے کہاں کوئی بتائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اس کی حنائی ہاتھ پر گرنے لگے۔ کیسا دل پہ وار کیا رے، سینہ مجھ سے مورا جیا رے، جیتے جیتے مار دیا رے۔ اس نے آنکھیں میچ لی۔ پتہ نہیں کس نے اسے روتا دیکھا۔ اے لو، دلہن رو رہی ہے۔ ارے لڑکیاں ایسے ہی روتی ہیں، سب اپنی شادی پر۔ کسی نے لقمہ دیا۔ آج کل ذرا کم ہی روتی ہیں، کوئی اور بولا۔ پری نے لب بھینچ کر ڈیک کا بٹن ہی آف کر دیا۔ پھر زری کو پانی پلایا
اور پھر پری نے ڈھولکی بجانی شروع کی۔ وہ زری کا دل بہلانا چاہتی تھی۔ سب ڈھولکی پر لڑکیاں گانے گانے لگی۔ کیا وہ بھی مجھے یاد کرتا ہوگا؟ آج کے بعد میں اس کے لیے نہیں رہوں گی۔ اس نے صحیح کہا تھا، دل کو راضی کر لو، سکون خود بخود آ جائے گا۔ اس نے آنسو پونچھ لیے۔ اسے کل نئی زندگی شروع کرنی تھی، پوری ایمانداری کے ساتھ اسے اپنے دل کو آباد کرنا تھا۔ ان ہی سرد دنوں میں سے ایک دن ثانیہ بھی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دنیا آباد ہونے جا رہی تھی، پر وہ بہت مضطرب تھی۔ نورہ بی بی نے اس کا فیصلہ تو آسان کر دیا تھا، پر وہ اپنی بے وقوفی پر بہت پچھتاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جب اس نے زمان کی بہت منتیں کی کہ وہ الماس سے رشتہ توڑ کر زری سے شادی کر لے۔ تم اب یہ نئی پک مت ڈالو، میں رشتہ توڑ دوں اور بدلے میں وہ تمہارا اور منور کا رشتہ توڑ دوں، یہی چاہتی ہو نا؟ زمان چلا اٹھا تھا۔ نہیں بھائی، خدا کی قسم نہیں، پہلے میں ان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں آپ کی خوشی چاہتی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ زری کو چھوڑ کر الماس سے شادی کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ وہ رو پڑی۔ جان مانگتی تم لوگ تو وہ بھی دے دیتا میں، پر تم لوگوں کو پھپھیوں جیسی زندگی گزارنے نہ دیتا۔ یہ تم بہت چھوٹی شے تھی۔ وہ دھیما پڑ گیا۔ ان پھپھیوں نے بھی تو ایسے رشتے توڑے تھے، ادلے بدلے۔ پھوپھی نے انکار کر دیا تو بابا کی منگیتر نے بھی انکار کر دیا۔ اس طرح کتنے ہی رشتے توڑے ہیں ہمارے بڑوں نے۔ زمان اسے سمجھانے لگا، تم میری خوشی چاہتی ہو تو ایسا کچھ مت کرنا، اور ویسے بھی اب وہ کہیں اور انگیج ہو چکی ہے۔ اب میں اس موضوع پر اور بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بات ختم کی اور چلا گیا۔ اور رکتا تو کمزور پڑ جاتا۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ بھائی سے اس کی خوشی ہی چھین لی۔ وہ جتنا نادم ہوتی کم تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ آج اسے منور کے سنگت رخصت ہونا تھا، اور کل الماس کو اس کی بھابھی بننا تھا۔ اس نے دل کی گہرائی سے اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ روحی اور سائرہ نے مکمل بائیکاٹ کیا تھا اس کی شادی کا، لیکن دانیہ ہانیہ بہت خوش تھیں اور شادی کی تیاریوں میں مگن تھیں۔ کتنے رشتہ داروں نے ان دونوں کے لیے اشاروں کنائیوں میں فوزیہ سے بات کی، اور پہلی دفعہ انہوں نے مثبت جواب دے دیے۔ ایک ٹھنڈی مگر خوشگوار رات تھی۔ بہار کی آمد تھی۔ ابھی راتیں ٹھنڈی ہی تھیں۔ زمان اوطاق میں رکھی چارپائی پر نیم دراز چاند کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک کسک اٹھی تھی، خدا کرے وہ جہاں ہو، خوش ہو، آباد ہو۔ اس نے الماس کو خوش رکھا تھا۔ کچھ وقت تو لگا، مگر اس نے خود کو بہت طریقے سے سنبھالا تھا۔ الماس بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ شاید تحفہ تھی اس کے لیے اوپر والے کا کہ چاہنے والی بیوی ملی تھی۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ اس حویلی کی لڑکیاں بھی خوشحال شادی شدہ زندگی گزار سکتی ہیں۔ ثانیہ ان دونوں کو خوش دیکھتی تو اس کا ملال کم ہو جاتا۔ فوزیہ اور اخلاق شاہ بھی مطمئن تھے، اور آج کل میں دانیہ اور ہانیہ کی بات پکی کرنے والے تھے۔ سب ٹھیک تھا، بس کبھی کبھی دل میں جو کسک ہونے لگتی تھی تو وہ اکیلا بیٹھ جاتا تھا، دل کے دکھ سن لیتا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ دکھ بھی ختم ہو جانے تھے۔ اوطاق کے کھلے دروازے سے نور شاہ داخل ہوئے۔ انہوں نے زمان کا چہرہ جیسے پڑھ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ٹھنڈ ہے یہاں؟ نہیں، بس یوں ہی۔ زمان نے سر جھٹکا۔ یوں ہی دل اداس ہے؟ بات تو کرنی نہیں، بس دل اداس ہے۔ وہ گنگنائے تو زمان مسکرا دیا۔ کبھی کبھی میں بھی اداس ہو جاتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میری شادی وقت پر ہوئی ہوتی تو آج پوتے بھی ہوتے۔ زمان کچھ بول نہ سکا۔ ان کے بڑھاپے کی جھلک دکھلاتے چہرے کو دیکھا جس پر اکثر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ پر اب تمہارے بچے دیکھتا ہوں نا تو خوش ہوتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے چاچا بہت خوش ہوگا اوپر۔ اس بات پر زمان مسکرا دیا۔ تصور میں اس کا چند ماہ کا بیٹا چلا آیا، اور اسے لگتا تھا کہ اس ننھے شہزادے میں اس کی جان ہے، اور باقی سب محبتیں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہیں۔ چل یار، چائے تو پلا، سردی بہت ہے۔ انہوں نے زمان کو اٹھانا چاہا، اکیلا رہتا تو اداس ہو جاتا۔ کیا ہے بھا، سکون سے بیٹھا تھا میں۔ اس نے منہ بنایا۔ چل نا، بڈھے سے نہیں بنتی اچھی، تو بنا، دودھ رکھا ہے اندر۔ انہوں نے زمان کو اندر کمرے کی طرف بھیجا اور خود چارپائی پر نیم دراز ہو کر چاند کو دیکھنے لگے۔ زمان جو دوسروں کے لیے اپنی خوشی قربان کر دیتے ہیں، ان کے دل کو وہ اوپر والا سکون دیتا ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا،
اور چاند نے انہیں دیکھا۔ وہ اکیلے تھے، سکون تھا ان کے پاس۔ وہی چاند اس وقت زری کو بھی دیکھ سکتا تھا، جو اپنے والدین کے گھر آئی ہوئی تھی۔ صحن میں محفل جمی تھی، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ زری کچن میں چلی آئی، جہاں پری کپوں میں چائے ڈال رہی تھی۔ تم رشتے سے خوش ہونا؟ اس نے پری سے اس کی تازہ تازہ ہوئی منگنی کے بارے میں پوچھا۔ 100%۔ ابو کا فیصلہ غلط تھوڑی ہوگا، پری مگن سی بولی۔ اور تم نے بھی دل لگا لیا نا اپنے گھر اور گھر والے سے؟ پری نے اسے چھیڑا۔ ہاں، وقار بہت اچھے ہیں، اور امی ابو کو خوش دیکھتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ مڑ کر کھڑکی سے امی ابو کو دیکھنے لگی، جو وقار کی کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ دل کا سکون دل کے آباد ہونے کا دوسرا نام ہے۔ پری جانتی تھی کہ یہ کسی کون ہے۔ ہاں، ٹھیک کہا، بالکل۔ وہ دونوں چائے لے کر باہر نکلیں اور چاند نے سکون سے بادلوں میں جا کر آنکھیں موند لیں۔